یہ پرانا اپنا مائنس بلوچستان فارمولا خدا کے واسطے اپنے پارٹیوں کے ہیڈ سے بات کر کے چھوڑ دیں. پہلے ہم سمجھتے تھے بلوچستان ایک کالونی ہے. آپ لوگوں کے پالیسی سے آج پورا پاکستان ایک کالونی ہے قابض. اگر آج ہمارے بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں، ان کے ذمہ دار آپ لوگ ہو. سب سے پہلے تو میں اپنے معززین قائدین، جن میں جناب خاقان عباسی صاحب، جناب مفتہ اسماعیل صاحب، مصطفیٰ کوکر صاحب، خواجہ اوتی صاحب، میں ان کا سب سے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کل کراچی کے فلائٹس، اسلام آباد کے فلائٹس کینسل ہوئے. ہمارے دوست اسلام آباد سے، پشاور سے، کراچی ہز ہیم کانفرنس کے نکات کے لیے انہوں نے 20 گھنٹے بارش، برف، رات کے کوئی 3 بجے پہنچے ہیں، کوئی 4 بجے پہنچے ہیں. میں دل کے گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی. میرے بھائیوں، آج کا یہ کانفرنس ہے کہ ایک نیا تصور اپنے ملک، اپنے پاکستان کے لیے اس کے اوپر ڈبیٹ ہو اور اس پر کھلا بات ہو تفصیلی. کیونکہ ہمارے پاکستان کا ایک سیاہ تاریخ رہ چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں آج تک اس میں نہ کوئی میرٹ پر بات ہوا ہے، نہ حقیقت پر بات ہوا ہے. ساتھ ساتھ بلوچستان کا تاریخ تلخ اور سیاہ ہے. جس طرح جب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مرکزی جو بھی سیاسی پارٹیاں جب بھی مرکز میں اپنا گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ بھی لنگڑا لوڑا بلوچستان کو مائنس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تو آج یہی وجہ ہے کہ بلوچستان اس کڑی پر کڑا ہے. جبکہ مرکزی پارٹیاں میں ہون ہی نہیں کیا ہے آج تک جبکہ پاکستان بنا ہے. کہاں رہ گیا وہ پاکستان، کہاں رہ گیا وہ 40 کا قرارداد. اگر یہی مرکزی پارٹیاں اپنے سے مرکزی گورنمنٹ کے اصول سے ہمیں مائنس کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دیتے تو آج بلوچستان میں نہ کوئی ڈیتھ اسکواڈ ہوتا، نہ قتل ہوتا، نہ اغوا برائے تاوان ہوتا، نہ ٹارگٹ کلنگ ہوتا. یہ سب بلوچستان اور کے بچے کے علم میں ہے کہ جس طرح گزشتہ 20 سال سے اسٹیبلشمنٹ میں جو رول بلوچستان میں اختیار کیا ہے ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے. ہم یہ سب سنا تھا، دیکھتے تھے اخباروں میں، ٹی ویوں میں، عراق میں، افغانستان میں نیٹو نے بلیک واٹر بنایا ہے. لیکن جو 20 سال میں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں یہاں پر ڈیتھ اسکواڈ کے طرز کے بلیک واٹر بنائے ہیں، یہ سارے بلوچستان کے سامنے ہے. آج جس کڑی پر ہم کھڑے ہیں، اس سے زیادہ ہمارے بلوچستان کے عوام کے ساتھ کیا زیادتی ہو سکتا ہے کہ جو بلوچستان کے عوام اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، یہی اسٹیبلشمنٹ اپنے ٹراؤٹس کو لا کر یہاں پر ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں. نہ ہمارا ایجوکیشن رہا، ہمارا ہیلتھ رہا، نہ لائف اسٹاک، نہ روزگار، نہ لائن آرڈر، کیونکہ کوئی پالیسی نہیں ہے گورنمنٹ بلوچستان کے ساتھ. کوئی اس کا عمل درآمد نہیں ہے گورنمنٹ بلوچستان کے عوامی نمائندے کے ساتھ. جو بھی فیصلہ ہوتے ہیں بلوچستان کی اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں. ہم ایک بلوچستان ایک رسم رواج کے تحت رہتے ہیں. یہاں پر بلوچستان میں ہر قوم ہے، بلوچ ہے، پشتون ہے، ہزار ہے، سیٹل برادری ہے. ہم ایک رسم رواج کے ماتحت، ایک رسم رواج کے اس میں ہم رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا رسم رواج بہت ایک مضبوط خول ہے. آج تک اگر ہم یہاں پرامن بلوچستان میں رہے، ہم اپنے رسم رواج کے تحت رہیں، ہمیں پاکستان کے سیاہ عدالتوں نے آج تک کوئی ریلیف نہیں دیا ہے. ان سب کا ذمہ دار آپ لوگ ہو. اگر آپ لوگ ہمیں مائنس بلوچستان نہیں کرتے، آج بلوچستان پتہ نہیں کہاں پہنچتا. ادھر راتوں رات پارٹیاں بنتے ہیں. پارٹیاں بننے کے بعد وہی نمائندے گزشتہ 5 سال میں اگر 2018 سے پہلے جو اربوں روپے میں کرپشن میں نائل ہیں،
عدالتوں سے نائل ہو چکے ہیں، انہیوں کو بھائیوں کو اربوں روپے یہی اسٹیبلشمنٹ کے آفس میں ان کو ٹکٹ دیا گیا اور انہی کو منتخب کر کے ہم پر مسلط کیا گیا ہے، جو کہ ایک مالی کرپشن ہے۔ باقی آپ لوگوں کے سامنے 2 اداروں سینٹ کے جو گزرے ہیں، سنجرانی اینڈ اس کے ٹھیکیدار گروپس سریام بلوچستان میں نہیں کہتے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اربوں روپے میں خریدا ہے۔ جو آپ لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ اگر آپ ہمیں اون کرتے آج ہمارا یہ حال بلوچستان کا نہیں ہوتا۔ یہ آج میں آپ لوگوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں، بلوچستان کا کوئی فرد اپنا اس پاکستان کو دل سے ابھی ایکسپٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ لوگوں کے پالیسیوں کی وجہ سے۔ اگر آپ لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم بلوچستان واپس اپنا اس ملک کے دائرے میں کار دائرے میں آئیں، تو آپ لوگوں کو 100% بلوچستان کی پالیسی اپنا چینج کرنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا پالیسی چینج کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہمیں ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے سے بنایا گیا، پھر ان کے ذریعے سے اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، مسا شدہ لاش، مسنگ پرسن، ہزاروں لوگ مسنگ پرسن ہیں۔ کسی کو کوئی آج تک اتنا تکلیف نہیں کیا کہ اسلام آباد سے ہمارا کوئی مرکزی گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ کر اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھ کر ہمارے سینکڑوں مائیں بہنوں کبھی اسلام آباد مارچ کرتے ہیں، لانگ مارچ، کبھی کراچی، کبھی کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مشاہد شدہ لاش گرے ہیں، آخر ان کا کیا ہوگا؟ اگر آپ لوگ واقعی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ واقعی اس ملک کو اپنا دل سے ایکسپٹ کریں، اس کا ذمہ داری آپ لوگوں پر ہے۔ اگر آپ لوگ اسٹینڈ اٹھائیں گے بلوچستان کے عوام کے اوپر اور اس طرح ہم اسٹیبلشمنٹ میں آپ نہیں دیں گے، انشاءاللہ بلوچستان کے عوام پھر اپنے چاہتے پر پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے۔ میں 2001 سے 2004 تک تحصیل ناظم مچ ہوتا تھا، جہاں سے یہ تحریک دوبارہ شروع کیا، نام نہاد ایک تحریک۔ ہم 1-1.5 مہینے پہلے 14 اگست مناتے تھے، تیاریاں کرتے تھے، اسکولز، کالج، گرلز اسکولز، جیل میں بھی کرتے تھے۔ کس طرح آپ لوگ لاوارث نہیں چھوڑے؟ اگر آج ہمارے بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان پہاڑوں میں لڑ رہے ہیں، ان کے ذمہ دار آپ لوگ ہو۔ کوئی خوشی سے پھاڑ نہیں جاتا ہے۔ میں کافی دوست بات کرنا چاہتے ہیں، دل بھرا ہوا ہے۔ میں آخر میں ایک مطالبہ کرتا ہوں، بلوچستان کے لیے ایک آزاد کمیشن بنائے جائیں، جو ہمارے ادھر بلوچستان میں ہمارے سیٹلرز، ہمارے بلوچ، ہمارے پشتون، ہمارے ہزارے جن کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے مارا گیا ہے، اس کا ایک کمیشن بنا جائے۔ واضح ہوگا کہ ان کو کون مارتے تھے، ہمارے ٹیچرزوں کو کون مارتے تھے، ہمارے پروفیسروں کو کون ٹارگٹ قتل کرتا تھا، یہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کون کرتا تھا، کون ان کو پال رہا تھا ٹارگٹ کلوں کو۔ یہاں پر ایسے دہشت گرد ATF کے یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے جیلوں سے ایسے فرار ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جیل توڑے گئے ہیں اپنے ٹراؤٹس کے، اپنے دہشت گردوں سے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کرنے کے لیے۔ یہ واضح ثبوت یہاں پر بلوچستان میں ہے۔ میں امید کرتا ہوں آخر میں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ایمانداری، نیکنیتی سے بلوچستان کے مسئلے کو ایز اے میرٹ اٹھائیں گے، اور پورا پاکستان کے عوام میں ہمارا پیغام، جس بے وسی سے ہم لوگ بیٹھے ہیں اس ٹائم بلوچستان میں، سب لاوارث ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے ٹائم ہے، ایک دن آپ ہمیں دے دیں، میں کوئٹہ کا ارد گرد سے 50 کلومیٹر کے آپ کو اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے عوام کو دکھاؤں گا جن کو پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، جسم میں کپڑا نہیں ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ٹراؤٹ کے ذریعے سے اربوں روپے ہمارا کما کر لے جا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، بلوچستان کو اپنے ٹراؤٹ کے ذریعے سے بھی کھلا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سردی میں دور دراز سے لوگ آپ لوگ آئے ہیں، میں اپنا قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سے امید رکھتا ہوں یہ پرانا اپنا مائنس بلوچستان فارمولا خدا کے واسطے اپنے پارٹیوں کے ہیڈ سے بات کر کے چھوڑ دیں۔ پہلے ہم سمجھتے تھے بلوچستان ایک کالونی ہے، آپ لوگوں کے پالیسی سے آج پورا پاکستان ایک کالونی ہے، قابض ہے۔
ہم آج اس پلیٹ فارم پر ہم واضح کرتے ہیں ہم اپنا ملک سے آزادی پاکستان سے نہیں چاہتے، لیکن ہم اس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی دلوانے میں آپ لوگ کردار ادا کریں. ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ بلوچستان کے لوگ ابھی بہت ہو گیا. جس طریقے سے میڈیا کا سیاہ کردار رہا تھا بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے وقت میں، اس سے زیادہ بد کردار سیاہ رہا ہے بلوچستان میں میڈیا کا. 5% تک جس 20 سال میں بلوچستان زیادتی ہوئے ہیں، آج تک میڈیا نے اس کو نہیں دکھا سکے ہیں. کیا میڈیا ہے؟ کوئی میڈیا ہے؟ سارے ڈرامے باز ایکٹرز بیٹھے ہوئے ٹاک شوز میں اپنے ٹی لیتے ہیں. آج تک میں بلوچستان میں میرٹ پر کسی نے بات کیا ہے؟ تو خدا کے واسطے اگر آپ لوگ پاکستان ہیں، ہم سارے پاکستانی، اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں، ہمیں اس طریقے کا 2 نمبر شہری کا تو حیثیت دیں. آپ ہمیں سی پیک میں آپ لوگوں نے کیا دیا گادر کو؟ چیک پوسٹوں سے عورتوں کو بچوں کو مار کٹائی کی وجہ سے آپ لوگوں ادھر کہاں ان کو کیا ملا ہے؟ خدا کے واسطے آپ لوگ ہیں، ہمارے مرکزی قائدین ہیں، بلوچستان کی پاکستان کی لیڈرشپ ہے، بیٹھ کر بلوچستان کو پاکستان کو آپ لوگ ایک طرف چھوڑ دیں. پچھلے دفعہ میٹنگ میں ہمارے ایکس سینیٹر مصطفیٰ اسماعیل ہم ایک بریفنگ دے رہے تھے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں، تو میں نے اس کو کہا جبکہ پاکستان کی اکانومی اچھا تو بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملا؟ ابھی کچھ نہیں ہے. ہم وہی، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ وہ ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، لائف اسٹاک ہے، نہ ایگریکلچر ہے، نہ اسپورٹس ہے، کچھ نہیں ہے. ایک گراؤنڈ ہے، اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ میں قبضے میں لیا اپنا. ہر سال کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. ابھی بھی جا کر دیکھو کھنڈرات بنا ہوا ہے اسی ساتھ بھی. تو میں امید کرتا ہوں اپنا جو لیڈرشپ جو دور دراز سے آئے ہیں اور اتنا خواری سے سردی میں آئے ہیں، کیونکہ ان کو ہمارے آپ لوگوں کا اہمیت اور اس کا علم ہے. انشاءاللہ ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ قائدین ہم بلوچستان کے عوام کے اوپر سٹینڈ اٹھائیں گے. اگلا دفعہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں وہ اپنے پالیسیز پارٹیوں میں بنا کر مائنس بلوچستان کے فارمولا سے گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. میں آپ لوگوں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کو مہربانی، شکریہ.